قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله في الأرضين، إمام زماننا وولي أمرنا وصاحبنا ومولانا وحبيبنا وطبيبنا وأنيسنا ومونسنا الكهف الحسين وغياث المزتعر المستكين، روحي وأرواح العالمين له الفداء. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما السلام: يا معاوية، لا يكمل العقل إلا باتباع الحق. صدق مولانا الحسين بن علي عليهما السلام. صلوات الله. امام حسین علیہ السلام نے اس حدیث شریف میں فرمایا ہے: معاویہ، عقل انسانی کبھی مکمل ہو نہیں سکتی جب تک کہ حق کی اتباع نہ کرے، حق کی پیروی نہ کرے. ہر وقت حق کو انسان ساتھ لیا رہے. جب تک کہ حق کو ساتھ نہیں لے گا، اس وقت تک کہ اس کی عقل کامل نہیں ہوگی. جتنا حق سے دور ہوتا جائے گا، جتنا حق سے دور ہوتا جائے گا، اتنا اس کی عقل ناقص ہوتی جائے گی. جملے کو پھر سے دہرا رہا ہوں، جتنا حق سے دور ہوتا جائے گا
اتنا اس کی عقل ناقص ہوتی جائے گی، کم ہوتی جائے گی. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے. خدایا جہاں جہاں علی جائیں وہاں وہاں حق کو ساتھ رکھنا، جہاں جہاں علی جائیں. تو اب معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ عقل کامل حاصل کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علی کے در پر حاضری دے. جب تک کہ علی کے در پر حاضری نہیں دے گا اس وقت تک کہ اس کی عقل کامل نہیں ہوگی. تو ہر وقت علی کے در پہ. اسی لیے ان مجالس کے سلسلوں میں کوشش یہی رہی کہ زیادہ تر حدیثیں مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے پڑھیں. تو گفتگو یہ تھی کہ عاقل میں کون کون سی صفات ہونا چاہیے، یعنی ایک وائز آدمی میں کون سی ایٹریبیوٹس پائی جانا چاہیے اور جاہل میں کون سی پائی جاتی ہے. تو مومن وہ ہوتا ہے جو عاقل کی صفات کو اپناتا ہے اور جہالت کی صفات سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. حتی الامکان جس حد تک اس کے لیے ممکن ہے وہ کوشش کرتا ہے. اور جو حدیث پہلی مجلس میں بیان کی تھی، کیونکہ وہ صدر کلام تھا اس لیے ان کو یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن کیونکہ اکثر لوگ نہیں تھے اس لیے ان میں سے ایک ایک حدیث کو مجلسوں میں دوہرا رہے تاکہ بات فریش رہے. عقل کی تعریف میں یہی بات ہوئی تھی کہ عقل کا ڈیفینیشن کیا ہے. عقل وہ ہے ما عبدا بہ الرحمن واکتسب بہ الجنان. عقل وہ ہے کہ جس سے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور جنت حاصل کی جاتی ہے. عقل کا معیار یہ ہے. پھر اس کے بعد جو صفات کا ذکر ہوا تو صفات میں خیر وزیر العقل، منسٹر آف وزڈم، خیر، اور شر منسٹر آف اگنورنس، وزیر الجہل. جہالت کا وزیر کون؟ شر، برائی، بدی. بدی وزیر ہے جہالت کی. پھر اس کے بعد خیر کی صفت، عقل کی صفت کیا؟ سخاوت. جہالت کی صفت کیا؟ بخل، کنجوسی. تو کل سخاوت اور بخل پر بحث تھی. مختصراً دو باتیں بیان کر کے پھر اگلی صفت پہ چلتے ہیں تاکہ سلسلہ آگے بڑھے. اگرچہ روایت میں جو سماع ابن مہران کی حدیث کہ جو مین ڈسکشن ہے اصول کافی میں، اس میں تو 75 دیا ہوا ہے. 75 عقل کے، 75 ایٹریبیوٹس عقل کے اور 75 ایٹریبیوٹس جہالت کے. کیونکہ اس مجلس کے سکوپ کے باہر ہے، ممکن نہیں ہے، اس لیے خالی چند امپورٹنٹ کیریکٹرسٹکس کا ذکر ہے. تو بات سخاوت کی تھی. سخاوت کے ضمن میں اور بخل کے ضمن میں ایک اہم بات اور ایک اہم حدیث. اہم بات یہ ہے کہ جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ انسان کو سخی ہونا چاہیے، مومن کو سخی ہونا چاہیے، جنرس ہونا چاہیے. لیکن سخاوت یا دوسری کوئی بھی اچھی چیز، کوئی بھی کار خیر اگر وہ انڈیویجولی کی جائے تو اس کا اثر کم ہوتا ہے. اگر کلیکٹیولی کی جائے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. اسلام میں نماز جماعت کی اتنی تاکید کیوں ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو؟ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، چاہے اس کی نماز غلط ہو، سلط ہو، جو بھی ہو، جیسی بھی ہو، اس کو نہیں بھی آتی ہے تو بھی حدیث میں ہے، گارنٹی ہے کہ اس کی نماز ایکسیپٹڈ ہوگی. چاہے وہ نماز میں توجہ دے رہا ہو یا نہ دے رہا ہو، حدیث میں ہے کہ اس کی نماز ایکسیپٹ ہوگی، بس جماعت کے ساتھ ہو. اسی لیے پیغمبر نے فرمایا سلم الیہود والنصارى، جیوز اور کرسچنز کو سلام کرو، جیوز اور کرسچنز کو سلام کرو، لیکن ولا تسلم الیہود والنصارى من امتی، جو میری امت کے یہودی اور نصرانی ہیں، جو میری امت کے جوز اور کرسچنز ہیں. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. ایک اور صلوات پڑھ لیجیے.
وَلَا تُسَلِّمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ أُمَّتِي، لیکن جو میری امت کے یہودی اور نصرانی ہیں ان کو سلام نہیں کرنا. تو راوی نے پوچھا یا رسول اللہ وَمَنِ النَّصَارَى وَالْيَهُودُ مِنْ أُمَّتِكَ، آپ کے امت کے یہودی اور نصرانی کون ہیں؟ وَمَنِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى مِنْ أُمَّتِكَ، آپ کے یہودی اور نصرانی کون ہیں؟ جواب میں فرمایا الَّذِينَ يَسْمَعُونَ الْأَذَانَ وَالْأَقَامَ وَلَمْ يَحْضُرُوا الْجَمَاعَةَ، وہ لوگ جو اذان اور اقامت تو سنتے ہیں لیکن جماعت میں شریک نہیں ہوتے. تو ان کو کہا گیا یہودی اور نصرانی اس امت کے. اتنی تاکید بہت ساری. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کے لیے نماز جائز نہیں ہے سوائے مسجد کے اندر. بہت زیادہ تاکید، بہت زیادہ تاکید. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، اگر مسجد کا پڑوسی ہے تو اس کی نماز ہوگی نہیں جب تک مسجد میں نہیں پڑھے گا. تاکید ہو رہی ہے، تاکید ہو رہی جماعت کی. یہ کیوں جماعت کی تاکید ہے؟ یہ جمعہ کیوں رکھی گئی ہے؟ تاکہ جب مسلمان جمع ہوتے ہیں اور کلیکٹیولی کام کرتے ہیں تو اس کا اثر ہوتا ہے. وہی چیز سخاوت میں ہوتی ہے. سخاوت میں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس ایک شخص آیا، ایک آدمی کے پاس، اور اس نے کہا بھائی میں پریشان ہوں، آپ نے اس کو کچھ پیسے دے دیے. وہ دوسرے کے پاس گیا، میں پریشان ہوں، اس نے پیسے دے دیے. وہ تیسرے کے پاس گیا، میں پریشان ہوں، اس نے پیسے دے دیے. ایک آدمی جو اپنی چالاکی سے، ہوشیاری سے، جو بھی کہیے، اگر اس کو پیسے ہٹنا ہے تو وہ اپنا نکال لے گا. اور اس کے بعد کوئی مستحق آتا ہے جو واقعاً مستحق ہے. اب وہ آیا، اس نے کہا پیسے دیجیے. آپ نے کہا بھائی ابھی تو ایک کو دیا، اب میرے پاس کیپیسٹی نہیں ہے، اب کیپیسٹی نہیں ہے، آپ دوسرے کے پاس جائیے. دوسرے کے پاس گیا، اس نے بھی وہی جواب دیا. تیسرے کے پاس گیا تو پتہ چلا جو مستحق تھا وہ محروم رہ گیا. لیکن جب سب مل کے کام کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے بھائی ایک ایپلیکیشن آئی ہے، ایک ایپلیکیشن آئی ہے. ضروری یہ نہیں کہہ رہے کہ مثلا پورے بمبئی کے لوگ ایک مل کے کریں، نہیں. مثال کے طور پر باندرا کے لوگ مل کے کریں، اندھیری کے لوگ مل کے کریں، جوگیشوری کے لوگ مل کے کریں. ایک بہرحال ایک کلیکٹیو کام ہونا چاہیے. اگر پراگندہ طور پر سکیٹرڈ فارم میں کام ہوتا ہے تو اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے، اس کا ایفیکٹ ختم ہو جاتا ہے. مثلا اگر آپ کو کسی کو پنچ مارنا ہے، دشمن کو اگر پنچ مارنا ہے، تو اگر آپ ایک انگلی سے پہلے مارے، پھر دوسری انگلی سے مارے، پھر تیسری انگلی سے مارے، کوئی اثر ہونے والا ہے؟ دیکھیے بچے مثال بہت جلدی سمجھتے ہیں، کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے. کچھ اثر ہوگا اس کے اوپر، ایک انگلی ماریں گے، دو ماریں گے، تین ماریں گے، نہیں. لیکن اگر چاروں انگلیوں کو ملا دیا اور ملا کر اگر ایک پنچ مار دیا تو دشمن کی کیا حالت ہوگی؟ بس وہی چیز ہوتی ہے ہر کریکٹیو کام میں جب فوکس رہتا ہے. تو جنراسٹی میں بھی یہی کریے، سب مل کے کریے، اور آپ دیکھیں گے اتنا کار خیر ہو سکتا ہے سوسائٹی کے اندر، اتنا کام ہو سکتا ہے کہ جس کی کوئی حد و انتہا نہیں. آپ خود تعجب کریں گے اتنا کام ہو رہا ہے، آپ خود تعجب کریں گے. مثلا کینیڈا کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک آرگنائزیشن ہے، وہ کام کر رہی ہے. کینیڈا میں انہوں نے یہ طے کیا بھائی کچھ لوگ ملیں گے، انہوں نے کلیکٹیولی ایک کام کیا، مل کے کام کیا. لاسٹ ہم ان کے جو چیف ہیں ان سے ملاقات کی، کیونکہ نام لینا ہماری عادت نہیں ہے اس لیے نام نہیں لے رہے، ورنہ جو لاسٹ ان سے ملاقات ہوئی تھی 2-3 سال پہلے، تو انہوں نے بتایا اب تک لاسٹ فیو ایئرس کے اندر انہوں نے انڈیا میں تقریباً 95 کروڑ روپیز اسپینڈ کیا ہے، اور سب اچھے پروجیکٹس. 95 کروڑ یعنی 950 ملین روپیز انڈیا کے اندر، اور اچھے پروجیکٹس، سب کام ہوا ہے، پریکٹیکل کام ہوا ہے. تو جب باہر کے لوگ اتنا کر سکتے ہیں، ہم لوگ اتنے محتاج ہیں کہ ہم دوسروں کی چیریٹی کے اوپر ڈیپینڈ رہے اپنے یہاں کام کرنے کے لیے. آپ حضرت سے گزارش ہے تھوڑا آگے چلے آئے. دوسروں کے محتاج ہیں
کہ دوسرا اگر چیریٹی کرے تو ہمارے ہاں اسکول بنے، ہمارے ہاں کالج بنے، دوسرا اگر کچھ کرے تو ہمارے ہاں ہو. جو آج سے 40 سال پہلے جو ہمارے بزرگ تھے وہ حبیب ہائی اسکول بنا کے چلے گئے. اب آج کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں کوئی دوسرا کام کر سکے. اب کسی میں کوئی جرات ہی نہیں کوئی آگے بڑھے، قدم اٹھائے. اور اگر کسی سے کہیے بھائی کام کریے، ارے سوسائٹی میں کوئی کام کرو تو گالی سننے ملتا ہے، کوئی اپریشیٹ نہیں کرتا. آپ کام کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپریسیشن کے لیے کر رہے ہیں یا اللہ کے لیے کر رہے ہیں؟ اگر اپریسیشن کے لیے کر رہے ہیں تو ہاں اپریسیشن تو کبھی نہیں ملے گا. جب اپریسیشن رسول اللہ کو نہیں ملا، مولا کائنات کو نہیں ملا، ائمہ معصومین کو نہیں ملا، تو ہم کون سی کھیت کی مولی ہیں؟ ہماری کیا بساط ہے، ہماری کیا اوقات ہے جب ان کو اپریسیشن نہیں ملا. مثال دیتے ہیں، آپ کی خدمت میں مثال عرض کر رہے ہیں. آج باندرا میں اچھی خاصی آبادی ہے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی آبادی اچھی خاصی ہے، اور اگر آپ اس میں مسلمان ملا لیجیے تو اور بڑی آبادی ہو جاتی ہے. باندرا کھارے بہت بڑی آبادی ہے. لیکن ہمارا کوئی اسکول ہے، ہمارا کوئی اسکول ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں شیعہ اسکول. شیعہ اسکول، ہم شیعہ اسکول کی بات کر رہے ہیں، ہم شیعہ اسکول کی بات کر رہے ہیں. شیعہ کا اسکول اور شیعہ اسکول میں فرق ہوتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے. ہمارے شیعہ اسکول ہے اسپیشلی لیڈیز کے، لڑکیوں کے لیے. گرل اسکول ہے کوئی بھی نہیں ہے. اس کا رزلٹ کیا ہے؟ آج اگر کوئی لڑکی حجاب پہن کر اپنے اسکول میں جانا چاہتی ہے، کانوینٹ اسکول میں، تو اس کا حجاب اتروا دیا جاتا ہے. ایک طرح سے اس کی عفت کو، اس کی آبرو کو اتارا جا رہا ہے، اس کی آبرو کو اتارا جا رہا ہے، اس کی حیا کو اتارا جا رہا ہے. اور اس کی آبرو اور اس کی حیا نہیں، یہ قوم کی آبرو اور حیا اتاری جا رہی ہے. اور ہماری قوم ایسی ہے کہ جو خاموشی سے اپنی آبرو اتروا بھی لیتی، اس کو کوئی حرج، کوئی برا بھی نہیں لگتا، کوئی بات نہیں. یہ ہماری قوم ہے. مولا کائنات نے کوفے میں جا کر منبر پہ خطبے میں للکارا اہل کوفہ کو، یا اہل العراق نبئت ان نساءکم یوافین الرجال فی الطریق اما تستحیون. اہل عراق، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں پہ، سڑکوں پر مردوں سے شانہ بشانہ ملا کر چلتی ہیں. کیا تمہیں حیا نہیں آتی ہے؟ تم بے حیا ہو. لعن اللہ من لا یغار، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر کہ جس میں غیرت نہ پائی جائے. قوم کی غیرت، قوم کی آبرو اتر رہی ہے. کیوں؟ ایک سکول نہیں ہے، ایک سکول نہیں ہے ہمارے پاس. اب وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ جاؤ اپنے اسکول میں لے کے جاؤ، جاؤ اپنے اسکول میں لے کے جاؤ. ادھر کیوں آؤ؟ جاؤ. کیوں؟ ان کو معلوم ہے یہ فقیر قوم ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. انہیں پتا ہے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. تو اگر ایک آدمی بیڑا اٹھائے، ایک آدمی یہ عزم کر لے کہ بھائی یہ کام مجھے کرنا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، کبھی پیسے کی فکر نہیں کریے گا. اللہ نے فائنانسنگ کا پورا وعدہ کیا ہے، فائنانس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے. صرف عزم و ارادہ چاہیے، عزم و ارادہ چاہیے، ڈیسائسونیس چاہیے. بھائی یہ کام کرنا ہے، اور آپ دیکھیے کیسے اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. آگے بڑھیے، کریے. ایک آدمی بس طے کرے کہ بھائی یہ کام کرنا ہے، اس کے بعد آپ دیکھیے کیسے کام ہوتا جاتا ہے. آپ کو ایک مثال دیتے ہیں. یہ ہندوستان کے ایک چھوٹے سے شہر کی مثال ہے. تقریباً آج سے 7-8 سال پہلے وہاں حقیر فقیر کو جانے کا موقع، ویسے تو جاتے رہتے ہیں لیکن موقع ملا جانے کا، اور وہاں ان لوگوں نے اسی بات کی شکایت کی کہ کوئی اسکول نہیں ہے. یہی بات نکلی. تو میں نے کہا آپ لوگ کریے، آپ شکایت کیوں کر رہے ہیں؟ کوئی اور آ کے کرے گا. اور ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے ہم لوگ کریں گے، اور انہوں نے طے کیا اور کیا.
آج ماشاءاللہ بہت بڑا اسکول وہاں کھڑا ہے، بہت بڑا، اور اسکول کا نام ہم بتا دیتے ہیں، پھر آپ خود ہی دیکھ لیجیے کہاں ہے وہ اسکول کا نام مہدی اسکول ہے، اور 90% بچے وہاں شیعہ ہیں، 90%، اور لڑکیوں کا سیکشن الگ ہے اور پورا حجاب کے ساتھ، اور اس میں ایک پیریڈ جو ہوتا ہے، ایک لیکچر وہ اسلامی تعلیمات کا، جس کو چاہے وہ اٹینڈ کرے. اور ایسا نہیں کہ ان کے پاس زیادہ پیسہ ہے اور بانگلہ والوں کے پاس کم پیسہ ہے، پیسہ معیار نہیں ہے، ہاں پیسہ معیار نہیں ہے. اور الزام کی فکر کبھی مت کریے کہ لوگ الزام لگائیں گے، الزام لگانے والے تو بولتے رہتے ہیں، وہ سب سوچیں گے تو کبھی سو نہیں پائیں گے چین سے. وہ سب کبھی سوچنے کا نہیں اسرائیل سے پیسہ آ رہا ہے اور امریکہ سے پیسہ آ رہا ہے، ہاں آ رہا ہے بھائی، آ رہا ہے، کھا رہے اسرائیل کا کھا رہا ہے، اس کی فکر مت کریے. یہ اسرائیل سے پیسہ آیا اور یہ امریکہ سے پیسہ آیا، جو خود کچھ نہیں کرتا وہ بیٹھ کے یہی سب کرتا رہتا ہے، وہ دوسروں پر الزام لگاتا ہے کیونکہ وہ خود کچھ نہیں کر رہا ہے. اس لیے یہ ایک کام ہے جس کو کلیکٹیولی کریے، جوائنٹلی مل کر، کوئی بھی ایک آدمی کھڑا ہو جائے بھائی یہ کام کرنا ہے، اور آپ دیکھیے اس کے اثرات. اور آج مہدی اسکول فنکشنل ہے اور الحمدللہ بہت اچھے سے چل رہا ہے. ابھی وہ لوگ بازو کی پراپرٹی لے لیے ہیں، یہ صرف مثال اس لیے دے رہے ہیں تاکہ آپ کے لیے واضح ہو، انہوں نے بازو کی پراپرٹی لے لیا ہے اور اس میں کالج کھول رہے ہیں اور انجینئرنگ کالج بھی ساتھ میں کھول رہے ہیں، اور ٹوٹل پریفرنس شیعوں کے لیے، ٹوٹل پریفرنس شیعوں کے لیے. یہ چند مومنین تھے جنہوں نے مل کے یہ طے کیا کہ بھائی ہمیں یہ کام کرنا ہے. فیو مومنین، بس 4-6 مومنین تھے جنہوں نے طے کر لیا یہ کام کرنا ہے اور یہ ہونا ہے کام. اور انہوں نے سرچ کیا. اور آج کے زمانے میں آپ کو ایک اور بات بتا دیتے ہیں کیونکہ بات نکلی ہے. بامبے کے اندر آج جو بی ایم سی ہے، بامبے میونسپل کارپوریشن ہے، اس نے ایک اسکیم نکالی ہے کہ اگر آپ کو چاہیے تو آپ میونسپل سکولز ان سے لے سکتے ہیں، اور سال کا بہت ہی نامنل رینٹ دیتے ہیں، وہ لوگ لیتے ہیں رینٹ، بہت ہی نامنل، پورے سال کا تقریباً 1 لاکھ یا 2 لاکھ ایسے کچھ ہے پورے سال کا. اور پھر اس میں آپ وہ اسکول کو مینٹین کریے اور اس کے ساتھ جو ایکٹیویٹیز آپ چاہیے چلا سکتے ہیں. صرف اسکول کو مینٹین کریے، ان کے اسکول کو، میونسپل اسکول کو، اور باقی تو پلاٹ کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، دوسری چیز کا بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیے یہاں دوسرے اسکولز بینڈرا کے اندر کھلے ہیں جنہوں نے ایک ایک روم لے کے سٹارٹ کیا اور آج فل فلیج اسکول چل رہا ہے ان کا. بہت سارے ایسے اسکولز ہیں بینڈرا کے اندر، ہمارا کوئی اسکول نہیں ہے. تو اگر کلیکٹیولی ہم کام کریں تو بہت کام ہو سکتا ہے. اور اگر کوئی ایسا ٹرسٹ بن جائے جو صرف اسکولز کھولے، جیسے کرسچنز کیا ہوتا ہے صرف اسکولز کھول رہے ہیں، تو وہ ان کی فورسائٹ اتنی ہوتی ہے، فورسائٹ اتنی پیش بینی ہوتی ہے، وہ دور تک دیکھتے ہیں. وسئی کے اندر جہاں صرف آدیواسی آج سے 40 سال پہلے رہتے تھے، وہاں انہوں نے ایک اسکول کھول کے رکھا ہے، گاؤں کے اندر، گاؤں کے اندر اسکول ہے. ہمارا اسکول کہیں نہیں ہے. تو یہ ایک گزارش تھی، یہ ایک جسارت تھی. اگر مثلا کسی کی شان میں گستاخی ہوئی ہو تو اس کے لیے معافی. ایک سلوات پڑھ لیا تو دوسری پوائنٹ پڑھ لیں. دوسری پوائنٹ یہ تھی کہ سخی اور بخیل کی جو بات تھی اس میں خالی ڈسکشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے، سخی کی منزل اللہ نے اتنی بلند رکھی ہے، اتنی بلند رکھی ہے کہ اگر کوئی سخی کے جنرس آدمی کو چہرے کو دیکھے تو دیکھنے والے کا دل زندہ کرتا ہے اللہ، دیکھنے والے کا دل زندہ کرتا ہے اللہ. اور اگر کوئی بخیل کو دیکھے، کنجوس کو دیکھے تو دل مردہ ہوتا ہے، دل مردہ ہوتا ہے. تو یہ انڈیویجولی ہو گیا. اب وہی چیز کلیکٹیولی بھی اپلائی ہوتی ہے. اگر کلیکٹیولی کوئی سوسائٹی جنرس ہے تو وہ سوسائٹی دیکھ کر
دل زندہ ہوتا ہے. اور اگر کلیکٹیولی کوئی سوسائٹی کنجوس ہے تو وہ سوسائٹی دیکھ کر دل مردہ ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے، کیونکہ ماہ محرم یہ ایام عزا یہ ایک ایسا موقع ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوتے ہیں. یہ برکت ہے کہ جس کی بنا پر امام حسین السلام کی شہادت اور ان کی عزا کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں، تبادلہ خیال ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، موعظہ ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو اس میں بہت سارے ارادے بنتے ہیں، بہت سارے روز ایک آرگنائزیشن بنتی ہے. وہ اچھی چیز ہے، لیکن اچھا بہترین کام وہ ہوتا ہے جو کنٹینیو ہو. ایسا نہیں ہو کہ ایام عزا ہو اور پھر ختم، پھر ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے، پھر بھول گئے، یہ باتیں ہوئی پھر بھول گئے. نہیں، ایک کام اپنے سر پہ لے اور اس کو انجام دے. تو یہ رہی سخاوت کی بات. اب آئیے تیسری خصلت جو ہے، جو تیسرے ایٹریبیوٹ ہے عاقل کی، وائز آدمی کی، وہ یہ ہے کہ عاقل آدمی شاکر ہوتا ہے، شکر کرتا ہے اللہ کا. شکر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے اسلام میں، اتنا امپورٹنٹ پارٹ ہے فیتھ کا کہ حدیث میں ہے الایمان نصفان، الایمان نصفان، نصف فی الصبر و نصف فی الشکر. ایمان کے دو حصے ہیں، آدھا ایمان صبر میں ہے اور آدھا ایمان شکر میں ہے. آدھا ایمان شکر میں ہے. اگر کوئی شکر ادا نہیں کرتا ہے تو گویا اس میں آدھا ایمان نہیں ہے. لیکن اس کی کچھ منزلیں ہیں، کچھ مراتب ہیں، ان مراتب کو سمجھنا ضروری ہے، وہ لیولز ہیں. تو آئیے چند باتوں کو سمجھیں. پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت زیادہ تاکید ہے، لیکن صرف ایک آیت اور ایک حدیث آپ کی خدمت میں. آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي، فَاذْكُرُونِي، مجھے یاد کرو، تم سب مجھے یاد کرو، وَاشْكُرُوا، اور میرا شکریہ ادا کرو، میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَكْفُرُونَ، اور دیکھو کفران نعمت نہ کرنا، کفران نعمت نہ کرنا. یہ تو رہی قرآن کی آیت. اب دیکھیے چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، ایک اور صلوات پڑھیے. صحیفہ سجادیہ، صحیفہ سجادیہ جو ان کی دعاؤں کی کتاب ہے چوتھے امام کی، اس کی سب سے پہلی دعا میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بہت ہی مختصراً جملے کو سن لیجئے. فرماتے ہیں الحمدللہ، ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے. لو حبس عن عبادہ معرفت حمدے، اگر اللہ بندوں سے اس کی حمد، اس کی ثنا اور اس کی شکر کی معرفت کو چھین لیتا، اگر یہ معرفت کو، شکر کی معرفت کو اللہ چھین لیتا بندوں سے، لَخَرَجُوا مِنْ حُدُودِ الْإِنسَانِيَّةِ، تو یہ بندہ انسانیت کی حد سے باہر آ جاتا. جو اللہ کا شکر ادا نہ کرے وہ انسانیت کی حد سے باہر آ گیا. اور کہاں چلا گیا؟ الی حد البہیمیت، وہ بہیمیت یعنی جانور ہونے کی حد میں چلا گیا. جس نے اللہ کا شکر ادا نہیں کیا وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہے. اور پھر فرماتے ہیں کہ خود اللہ نے یہ بات قرآن میں کہی ہے. امام فرماتے ہیں ان الفاظ میں، انہم کل انعام، یہ لوگ جو شکر، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ لوگ جو شکر ادا نہیں کرتے ہیں یہ جانور کی طرح ہیں. بلکہ جانور نہیں، بل ہم اضل سبیلا، یہ جانور سے بھی بدتر ہے، یہ جانور سے بھی بدتر ہے. تو عقل جو سب سے پہلا حکم دیتی ہے، جو سب سے پہلا ججمنٹ آف دا انٹلیکٹ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ شکر ادا کرو اس ذات کا جس نے تم کو نعمتوں سے نوازا ہے، جس نے تم کو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو.
سب سے پہلا یہاں ایک حدیث مولا کائنات کی فرماتے ہیں کہ اگر اللہ اپنی نافرمانی یعنی ڈس اوبیڈینس، یعنی بات کو نہ سننا، اگر اللہ اپنی نافرمانی کے لیے جہنم کی دھمکی نہ بھی دیتا، اگر اللہ اپنی نافرمانی کے لیے جہنم کی دھمکی نہ بھی دیتا تو بھی بندوں پر واجب تھا کہ نعمتوں کے عوض میں اس کا شکر ادا کرے اور اس کی نافرمانی نہ کرے، اس کو ڈس اوبے نہ کرے۔ دیکھیے بہت معمولی سی بات ہے، بہت سمپل سی بات ہے، اس کے لیے کوئی راکٹ سائنٹسٹ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کوئی بہت ڈیپ بات نہیں ہے کہ بہت ڈیپ بات ہے، سمپل چیز ہے۔ ایک انسان سڑک پر ہے، فقیر، اس کے تن پر لباس نہیں ہے، وہ 3 دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، اور جو پانی بھی اس نے پیا ہے وہ گندا اور غلیظ پانی پیا، اس کو قاعدے کا پانی نہیں مل رہا ہے، وہ نہایا نہیں ہے کئی دنوں سے، اس کی حالت بالکل غیر، ایک دم بری حالت۔ لیکن جب آپ گزرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ارے یہ تو بیچارہ بہت مفلس معلوم ہوتا ہے، یہ واقعی بہت فقیر ہے، اس کی تو مدد کرنا چاہیے۔ آپ اس کو اپنے ساتھ لے کر آتے ہیں، آپ اسے نہلاتے دھلاتے ہیں، اسے کپڑا پہناتے ہیں، اسے کھانا کھلاتے ہیں، بہترین غذا، اچھی غذا کھلاتے ہیں، جو وہ مانگتا ہے اسے عطا کرتے ہیں، جو اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے وہ اسے عطا کرتے ہیں۔ جب سب کچھ ہو جاتا ہے، اب آپ اس سے کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں یہ 100 روپیہ دے رہا ہوں، جاؤ تم گھوم پھر کر آؤ، بازار میں جاؤ گھوم پھر کر آؤ، جو چاہیے کھاؤ پیو، جو چاہیے کھاؤ پیو، لیکن صرف فلاں دکان سے نہیں خریدنا، بس فلاں دکان سے نہیں خریدنا، کیونکہ وہ دکاندار میرا دشمن ہے، وہ میرا دوست نہیں ہے، اور وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ دکاندار مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لیکن اگر اس کو پتا چل گیا کہ تم میرے دوستوں میں سے ہو، اگر اسے پتا چل گیا کہ تم میرے دوستوں میں سے ہو، تو وہ یقیناً تمہیں نقصان پہنچائے گا، تمہیں کوئی ایسی چیز دے دے گا جو تمہارے لیے نقصان دہ ہے، جو تمہارے لیے مضر ہے۔ سب کچھ سمجھا دیا آپ نے سب سمجھا دیا، ایک دم آسان زبان میں سمجھا دیا، اور یہ بھی کہہ دیا دیکھو میں سمجھا رہا ہوں تاکہ تم عقل سے کام لو، اگر عقل مند ہو تو سمجھ جاؤ گے۔ اِنَّا أَنزَلْنَا قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، دیکھو ہم نے قرآن کو نازل کر دیا عربی زبان میں، ایک دم آسان، اس لیے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ آپ نے اس کو سمجھا دیا، سب سمجھا دیا، وہ گیا بازار، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کون سی دکان تھی جو ہمارے محسن نے منع کی تھی، پہلے دیکھے تو صحیح کون سی دکان ہے، اچھا بھیا یہ دکان تھی، یہ انہوں نے منع کی ہے، اب تو اسی میں سے خریدنا ہے۔ 100 روپیہ پورا جا کے اس نے اس کا بزنس کرایا، پورا اس کا بزنس کرایا، اس کا بزنس ہو گیا، اس کے پیسے خرچ ہو گئے، یہ خرچ کر کے واپس چلا آیا۔ اب آپ نے پوچھا بھائی کیا لائے، کیا سودا لائے؟ کہنے لگا فلاں دکان پہ گیا تھا اور اس نے مجھے یہ ساری غلط سلط چیزیں کھلا دی اور وہ 100 روپے بھی خرچ ہو گئے، اب کیا کریں؟ اب اور کچھ دیجئے، اب آئندہ نہیں کروں گا۔
آپ کہیں گے اب تو نہیں ہو سکتا، میں نے تو تم پر اتنے احسانات کیے اور میرے پاس جو پونجی تھی تمہارے لائق وہ تم کو میں نے دے دی کہ جاؤ اسے اچھے سے خرچہ کرو، اب واپس نہیں ملے گی، تم لے گئے، تم نے غلط خرچ کیا اور اسی دکان سے لیا۔ اللہ نے انسان کو بھیجا، وہ انسان جو فقیر بالذات تھا، جو فقیر بالذات تھا، جس کے پاس کچھ نہیں تھا، جو مائنس میں تھا۔ قرآن نے کہا هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کیا انسان کو وہ زمانہ یاد نہیں ہے جب وہ ایک ایسی شے تھی جو قابل ذکر بھی نہ تھی؟ انگلش میں اگر اس کو ترجمہ کرنا ہے which was not worth mentioning، جس کو آپ مینشن بھی نہیں کر سکتے تھے، یعنی اگر اشارہ کرنا چاہے تو اشارہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنا فقیر۔ اللہ نے اس کو قدرت دیا، اختیار دیا، زندگی دی، کہا جاؤ، یہ تم کو 100 برس کی زندگی، 50 برس کی زندگی، 60 برس کی زندگی، 70 برس کی زندگی دی، جاؤ جو چاہے دنیا میں کرو، حلال کے سارے راستے کھلے ہیں، دیکھو چند راستے حرام کے ہیں، اس سے پرہیز کرنا۔ یہ حرام کا سودا شیطان کی دکان پر ملتا ہے، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ دیکھو یہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، لیکن انسان جاتا ہے شیطان کی ہی دکان پر، اسی کی دکان سے سودا خریدتا ہے، وہی کام کرتا ہے جو اللہ نے منع کیا، وہی سودا خریدتا ہے جو اللہ نے منع کیا، وہی باتیں کرتا ہے جو اللہ نے منع کیا۔ عمر ختم ہو گئی، عمر ختم ہو گئی۔ اب جب ملک الموت آئے، کہا بھائی چلو چلنے کا ٹائم آ گیا، اب چلو حساب کتاب کا ٹائم آ گیا۔ کہنے لگے نہیں، بھیج دو، ایک چانس اور دے دو، دیکھو کتنا اچھا کام کرتا ہوں۔ ان ہی کلمۃ ہوا قائلھا، اللہ کہتا ہے یہ سب سے باتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ انسان صرف باتیں کر رہا ہے، اس کی باتوں میں کوئی دم نہیں ہے۔ اب چلو، اب کہتا ہے زندگی واپس ملنے کا چانس ہے۔ کہا نہیں، یہ زندگی تم کو ایک ہی ٹائم دی گئی تھی، یہ اس برف کی طرح تھی جو برف والے کو دی جاتی، کسی کو دی جاتی، جاؤ بیچ کر آؤ، اب تو پگھل گیا، اب برف پگھل گیا، اب واپس آنے والا نہیں ہے، اب یہ زندگی چلی گئی۔ صرف اس کا باقی رہے گا جس نے جلدی جلدی برف کو بیچ کر پیسے کما لیا، بازار میں جلدی جلدی بیچ کر پیسے کما لیا، پیسے کما لیا تو اس کے پاس پروفٹ آ گیا۔ اسی لیے قرآن نے کہا والعصر ان الانسان لفی خسر، لگاتار گھاٹے میں ہے، لائف کم ہوتی جا رہی ہے۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے اچھے کام کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور صبر سے کام لیا اور صبر کی تلقین کی اور حق کی تلقین کی، یہ کام کرتے رہے اور نوٹ کماتے گئے آخرت کے لیے۔ تو اب برف پگھل بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں، اب جو پیسہ تو کما لیا، اب آخرت کا سرمایہ تو بن گیا، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر ایک یہ سمجھتا ہے موت دوسرے کے لیے، یہ بازو والا مرے گا، ہم کو تو جینا ہے، باقی خاندان والے مریں گے، موت ان کے لیے، ہمارے تھوڑی ہے۔ شکر منعم، مولا کائنات فرماتے ہیں شکر منعم واجب ہے۔ شعر میں فرماتے ہیں الیسا، یہ مولا کائنات کا شعر ہے، الیسا من الواجب المستحق حیاء العباد من المنعم، الیسا الواجب، الیسا من الواجب المستحق، کیا یہ واجب مستحق نہیں ہے؟ کیا یہ واجب نہیں ہے کہ اس ذات کا شکریہ ادا کرے جس نے ہم کو نعمتوں سے نوازا ہے؟ اور بندوں کے لیے یہ بات
باعث حیا ہے، باعث حیا ہے، لیکن اصل میں ہم لوگ کا مسئلہ یہ ہے، حقیقت یہ ہے، یہ آپ کی بات نہیں کر رہے، اپنی بات زیادہ کر رہے ہیں کہ شکر کی اہمیت کو زندگی میں نہیں سمجھتے. ذرا سی پریشانی آتی ہے، ذرا سی مشکل آتی ہے، شکایت فوراً کرتے ہیں. جو نعمتیں اللہ نے نوازی ہیں، جن نعمتوں سے اللہ نے نوازا ہے، اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور یہ سلسلہ ہمیشہ سے تھا. امام کے 10ویں امام کے ایک بہت اچھے صحابی تھے، بہت ہی مشہور و معروف ہیں، جن کا نام تھا ابو ہاشم جعفری. بہت اچھے معروف صحابی، یعنی اچھے صحابی جب ہم کہیں تو یعنی سمجھ لیجیے ان کی جو منزلت تھی، جو ان کا درجہ تھا، بہت بلند تھا. یعنی ہماری طرح نہیں تھے کہ جو خالی نام کے تھے، یعنی واقعی امام کے چاہنے والے تھے. ابو ہاشم جعفری کو کچھ فائنینشیل پرابلمز آ گئے، فائنینشیل پرابلمز. اب یہ فائنینشیل پرابلمز ایسے ہوتے ہیں نا جس میں انسان جو ہے وہ پریشان ہو ہی جاتا ہے. اچھے اچھے لوگ، اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ وہ دوسری سب چیزوں کو بھول جاتا ہے. اللہ نے جو دوسری نعمتیں دی ہیں وہ سب کو بھول جاتا ہے. ابو ہاشم جعفری تھے تو بڑے اچھے شیعہ امام کے صحابی تھے، چاہنے والے تھے، کئی حدیثیں ان سے نقل ہیں، کئی واقعات ان سے نقل ہیں. لیکن جب فائنینشیل پرابلمز آئے تو ابو ہاشم آئے امام کے پاس. انہوں نے یہ سوچا کہ چلے امام کے پاس چلے، کچھ پیسہ ایسا مانگے، کچھ امام دیں گے، تھوڑا پرابلم حل ہوئے گا. بہت زیادہ پرابلم ہے. کبھی کبھی انسان اگر خود بھی پریشان نہیں ہوتا تو بیوی اتنا پریشان کر دیتی ہے کہ پھر اس کو جانا پڑتا ہے. یعنی ہماری آپ کی تو کوئی گنتی نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی ہوتا تھا. حضرت داؤد بیٹھے تھے بیچارے، جاب لیس تھے، پتہ ہے آپ کو جاب لیس تھے، گھر میں بیٹھے رہتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے. تو بیوی نے دھکا مار کے باہر نکالا کہ جاؤ کچھ کما کے لاؤ، کچھ کرتے کیوں نہیں. تب بیچارے گئے، اللہ سے دعا کی، بیوی نے دھکا مار کے نکال دیا. حضرت داؤد پیغمبر ہے اللہ کا، اللہ سے دعا کی کچھ کریے، کچھ کر پروردگارا. بہت پریشان ہوں. پھر اللہ نے مدد کی. پھر اللہ نے ان کو ایک ہنر دے دیا ایسا کہ لوہے کو ایسے ہاتھ سے موڑ دیتے تو مڑ جاتا تھا. جو بھی لوہے کے ساتھ چاہتے تو کر سکتے تھے. لوہے کے ہتھیار بنانا شروع کر دیا. اس سے اچھی ان کی فیکٹری چل گئی، ڈائی وائی کی ضرورت نہیں پڑی. اب اچھے بزنس مین بن گئے، پیسہ ویسا آ گیا. اور پھر جو داستان ہے اس میں ابھی نہیں جانا ہے. تو جب پیغمبروں کا تو ابو ہاشم جعفری کے ساتھ میرے بیوی نے باہر نکالا، بھائی جاؤ، امام کو اتنا امام کرتے ہو، جاؤ امام سے بولو کچھ امام دیں گے. آئے بیچارے امام کے پاس آ کر بیٹھ گئے. اب بیٹھ گئے، اب زبان کیسے کھولے امام کے سامنے؟ امام سے کیسے گئے، مولا تھوڑا کچھ اگر ہو جائے. ہمت نہیں پڑی. غیرت دار تھے، خوددار تھے، ہمت نہیں پڑتی تھی. خاموش بیٹھے. امام سمجھ گئے، علم غیب تو تھا ہی امام کے پاس. امام ابو ہاشم، اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور ان میں سے کتنی نعمتوں کا تم نے شکر ادا کیا ہے. ابو ہاشم کو جواب نہیں، کیا جواب دے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کتنی نعمتیں اللہ نے تم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کتنی نعمتوں کا تم شکر ادا کرتے ہو، بتاؤ ابو ہاشم. امام نے 3 نعمتوں کا ذکر کیا. اور سنیے، بہت اہم نعمتیں، آج ہم سب کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے. یہ ایسی حدیث ہے جو ہمیشہ کے لیے یونیورسلی اپلیکیبل ہے. امام نے فرمایا، ابو ہاشم، اللہ نے تم کو ایمان و ولایت کی نعمت دی، اور اس نعمت کی بنا پر تم جہنم کی آگ سے محفوظ رہو گے. تم نے اس نعمت کا شکر ادا کیا؟ پروردگار شکر ہے تو نے کچھ نہیں دیا، کم سے کم ایمان تو دیا، ولایت اہل بیت تو دی کہ جس کی بنا پر جہنم کی آگ سے بچیں گے. ابو ہاشم خاموش. عزیزو دوستو، یہ ایمان کی نعمت کی قدر سمجھیے، یہ ولایت اہل بیت کی قدر سمجھیے. رحم اللہ من یعرف قدرہ.
اللہ کی رحمت اس بندے پر ہو جو اپنی قدر و قیمت کو پہچانے, جو اپنی ویلیو کو پہچانے. اللہ نے آپ کو ایک ایسا گوہر دیا ہے, ایک ایسا جوہر دیا ہے, ایک ایسا جویل دیا ہے کہ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے. یہ ولایت و محبت اہل بیت ہے. اور دیکھیے, یہ ہم اس اعتبار سے نہیں بول رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ خوش ہو جائیں اور کہیں مثلا ہاں بہت اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے. نہیں, حقیقتاً واقعاً یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ نے کبھی توفیق دی اور آپ سے گفتگو کا موقع ملا تو اس ولایت اہل بیت کے سلسلے میں علماء نے کتابیں لکھی ہیں, اور ایک کتاب, دو کتاب نہیں. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں 5 والیومز جس میں سے ایک والیوم 300 پیجز کا ہے, 360 پیجز, 400 پیجز کا ایک والیوم صرف ولایت اہل بیت پر. والیوم نمبر 23 سے لے کر والیوم نمبر 27 تک ولایت اہل بیت کا ڈسکشن ہے, اور صرف حدیثیں. اور سید ہاشم بہرانی نے کتاب لکھی ہے نہایت الاکمال فیما تقبل بہ الاعمال, یعنی دین کے پرفیکشن کی پیک, دین کے پرفیکشن کی پیک, نہایت الاکمال, یعنی ولایت اہل بیت کہ جس کے ذریعے اعمال قبول ہوتے ہیں. جو بھی اعمال ہیں وہ صرف ولایت کی بنا پر قبول ہوں گے, اور جن میں ولایت اہل بیت نہ ہوگی ان کے اعمال قبول نہیں ہوں گے. جتنی ولایتیں ہیں وہ سب ولایت اہل بیت کی بنا پر ہے. امام نے ابو ہاشم جعفری سے کہا, ابو ہاشم یہ ولایت کی نعمت یاد رکھو, اس سے تم جہنم کی آگ سے بچ رہے ہو. ایک دوسری چیز, ابو ہاشم عافیت کو یاد کرو. عافیت یعنی یہ بچوں کے لیے ترجمہ کرتے جاتے تاکہ وہ سمجھتے جائیں, کیونکہ اردو آج کل کے بچوں کے سمجھ میں آتی نہیں ہے, اس لیے انگلش میں بولتے جاتے ہیں. عافیت یعنی سیفٹی, سیکیورٹی, یعنی ہم لوگ پیسفلی رہ سکتے ہیں. اتنی بڑی نعمت, امام فرماتے ہیں عافیت کی نعمت کہ جس کی بنا پر, امام کا جملہ یہ, جس کی بنا پر تم اللہ کی اطاعت کر سکتے ہو. کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں, کوئی رکاوٹ ڈالنے والا نہیں. آج آپ سوچئے ہندوستان میں ہم رہ رہے ہیں, یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ آج جو سو کالڈ اسلامک کنٹریز ہے, سو کالڈ اسلامک کنٹریز, اس میں بالکل فریڈم نہیں ہے. جو ہمارا پڑوسی ملک ہے اس میں امام باڑے میں جب آدمی جاتا ہے مجلس ماتم کے لیے تو یہ نہیں معلوم کہ زندہ واپس آئے گا کہ نہیں. ہمارے پڑوسی ملک کی حالت ہے. ابھی آپ کو پتا ہے 8-9 محرم کو بلاسٹ ہوا, 40 افراد مارے گئے. سارے دنیا میں سارے کنٹریز, ہر جگہ یہی حالت ہے. ویسٹرن کنٹریز کے اندر لبرٹی ہے, ڈیموکریسی ہے, لیکن جو پچھلے 2 سال سے ہم نے تجربہ کیا ہے وہاں محرم میں جا کر, بھائی 10 بجے بتی بجھا دو. آپ یہ نہیں کر سکتے ہیں, آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں. 10 بجے بتی بجھ جانا چاہیے. یہاں الحمدللہ آپ ساری رات ماتم کرتے ہیں, شب بیداری کرتے ہیں, عزا کرتے ہیں, آپ جو چاہے کر سکتے ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا احسان ہے, عافیت ہے. اور اس میں بغیر کسی تکلف کے, دیکھیے ایسا نہیں کہ ہم کو کچھ حکومت سے پیسے ملتے ہیں. ہاں ویسے لوگ الزام لگانا تو کچھ بھی لگاتے ہیں, اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن حکومت سے ہم کو کچھ نہیں ملتا ہے. الحمدللہ ہماری حکومت بھی اچھی ہے, پوری فریڈم دیا ہے, پورا فریڈم, کمپلیٹ فریڈم ہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے. کہیں ایسا فریڈم نہیں ہے, کہیں نہیں ایسا فریڈم ملے گا آپ کو. دوسری جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, دوسری کنٹریز میں جو لوگ واقف ہیں
وہ جانتے ہیں مجلس ہے سو کالڈ اسلامک کنٹریز جو ہے، ہم ایران کی بات نہیں کر رہے ہیں، ایران تو پھر بھی ایک شیعہ کنٹری ہے، وہ تو ایکسیپشن ہے ٹو دا رول، اور ہم ایران سے بہت زیادہ واقف بھی نہیں ہیں. جو دوسری کنٹریز ہیں، مجلس ہو رہی ہے، آپ کو پرمیشن مجلس کی دی گئی ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر 50 لوگ بیٹھے ہیں تو 3-4 گورنمنٹ کے آدمی ہوتے ہیں، انٹیلیجنس والے ہوتے ہیں، حکومت والے. ایک جملہ ذرا سا ادھر سے ادھر ہو جائے تو وہ ذاکر اندر. یہاں تو پھر بھی ذاکر بہت ساری باتیں بول دیتا ہے، کیا کیا بول دیتا ہے، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے. یہاں تو کوئی کچھ بولتا نہیں، کتنی باتیں ہو جاتی ممبر پر سے، اچھا خاصا تبرہ بھی ہو جاتا ہے، اچھا خاصا تبرہ ہو جاتا ہے. لیکن الحمدللہ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یہ عافیت ہے، یہ سیفٹی ہے، یہ اللہ کی اطاعت ہے، جس کی یعنی اللہ کی اطاعت کی فریڈم ہم کو ملی ہے، یہ نعمت ہے، اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہا ہے. اور بہت ساری کنٹریز میں تو ایسے ہے، مسجد نبوی میں، خانہ کعبہ میں آپ سجدگاہ رکھ کے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، آپ سجدگاہ رکھ کے مسجد نبوی نمازیں پڑھ سکتے ہیں. وہ اس کو لات مار دیتے ہیں، کوئی فریڈم نہیں. یہاں آج آپ فریلی سب کچھ کرتے ہیں. بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی لوگ ہیں روڈ پر نماز پڑھتے ہیں، روڈ بھی بند ہو جاتا ہے. ہماری حکومت اتنی اچھی ہے اور ہم کو واقعی ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. وی شوڈ تھینک دیم. دیکھیے کسی کا دین اور مذہب وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن عاقل وہ ہوتا ہے جو احسان کا بدلہ احسان سے دیتا ہے. تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر کوئی ہمیں اتنا فریڈم دے رہا ہے ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہیں یہ کہ ہم کہیں کہ نہیں ابھی تو بس یہ ہے وہ ہے، جو کچھ لوگ کرتے ہیں اپنی حماقت میں اور اپنی جہالت میں، جو ہر جگہ لکھ کے لگا کے رکھا ہے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. نہیں نہیں نہیں، وہ سب ہمیں نہیں کرنا ہے. جو اللہ نے ہم کو فریڈم دیا اس میں ہم کر رہے ہیں وہ بہت اچھا ہے. اور تفصیلات میں نہیں جانا، باقی تو سمجھداروں کا مجمع ہے. تیسری چیز جو امام نے ابو ہاشم سے فرمائی، ابو ہاشم اللہ نے تم کو قناعت کی دولت دی. قناعت یعنی کنٹینٹمنٹ، سیٹسفیکشن. یعنی تم میں گریڈ نہیں ہے، تم میں لالچ نہیں ہے. اس قناعت اور کنٹینٹمنٹ کی بنا پر تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہو اور حریص نہیں ہو، لالچی نہیں ہو، گریڈی نہیں ہو، اور اس سے تم ایکسٹراویگنس یعنی اسراف سے بچتے ہو. اسراف نہیں کرتے ہو، مسرف نہیں ہو. شکر ادا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو. اس کے بعد امام نے جب تینوں باتیں بیان کر لی، ہاں ابو ہاشم بات تو میں نے ہی پہلے شروع کر دی تھی، تمہاری بات تو رہ گئی، تمہاری بات تو رہ گئی، تم پیسے کے لیے آئے ہو نا. امام نے اپنے غلام سے کہا ان کو دے دو 100 دینار دے دو تاکہ ان کی حاجت پوری ہو جائے. غلام نے 100 دینار دے دیا. امام نے طریقہ بتا دیا کہ جب سخاوت ہوتی ہے تو کس طرح ہوتی ہے کہ انسان کی مدد کرو، ساتھ ساتھ تبلیغ بھی کرو، بات بھی اس کو بتا دو تاکہ اس کے لیے واضح ہو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اور ابو ہاشم اٹھ کر چلے. تو شکر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو ایک ایک نعمت کو یاد کرنا چاہیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ سانس لے رہے ہو، یہ جو پانی پی سکتے ہو، یہ کھانا کھا سکتے ہو، یہ آج جو آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، یہ جو فریڈم ہے، یہ قناعت ہے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ولایت اہل بیت ہے. ہر ایک کا شکر ادا کرو. اب جب ولایت کی بات نکلی ہے تو ایک حدیث سناتے چلیں، پھر انشاءاللہ بقیہ کل. اہل ولا کا مجمع ہے تو ایک حدیث سن لیجئے ولایت پر.
راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام ہم لوگوں کے ساتھ سفر پر تھے، اچانک اونٹ سے اتر گئے، اونٹ سے اتر گئے اور سجدے میں چلے گئے، سجدے میں گئے پھر اٹھے، پھر سجدے میں گئے پھر اٹھے، پھر سجدے میں گئے پھر اٹھے، 5 مرتبہ پیغمبر نے یہ فعل انجام دیا، 5 مرتبہ۔ حدیث کو بڑی غور سے سنیے گا، اہل بیت کے چاہنے والوں کے لیے حدیث ہے۔ راوی کہتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ایسا کام کرتے ہوئے دیکھا جو آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اونٹ سے اتر گئے اور زمین پر آپ نے 1 سجدہ نہیں، 2 نہیں، 5 سجدے کر لیے۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اب پیغمبر اس کی وجہ بتاتے ہیں۔ میں جا رہا تھا، جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے کہا ہے پیغمبر، علی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے، علی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ بس جیسے ہی بشارت سنی میں اونٹ پر سے اتر گیا، فوراً سجدے میں چلا گیا۔ سجدہ ابھی مکمل نہ ہوا تھا کہ پھر جبرائیل آئے، اے پیغمبر، فاطمہ بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گی۔ پھر دوسرا سجدہ، جب دوسرے سجدے سے اٹھا تو پھر جبرائیل آ گئے، اے پیغمبر، حسن و حسین بھی تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ تو پھر تیسرے سجدے میں چلا گیا۔ اب یہاں تک کہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پیغمبر شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں، لیکن پیغمبر سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہم لوگ کبھی کبھی سمجھتے ہیں کہ ہم پیغمبر سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن پیغمبر سجدہ شکر ادا کر رہے ہیں۔ اب یہاں تک کہ بات مکمل نہیں ہوئی، اب جیسے ہی پیغمبر تیسرے سجدے سے اٹھے، جبرائیل پھر آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ جو ان پنجتن سے محبت رکھے گا اللہ ان کو بھی آپ کے ساتھ جنت میں رکھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ پیغمبر پھر سجدے میں چلے گئے، یہ چوتھا سجدہ تھا۔ اب چوتھے سجدے سے جب اٹھے پیغمبر تو پھر جبرائیل آ گئے، پھر جبرائیل آ گئے، کہنے لگے پیغمبر یا رسول اللہ، اللہ سلام کہہ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اے پیغمبر، یہ جو آپ کے چاہنے والے ہوں گے، اگر آپ کے چاہنے والوں کو جو چاہے گا تو وہ بھی آپ کے ساتھ جنت میں ہوگا۔ صلوات پڑھ جائے ایک اور صلوات پڑھ دیجیے۔ بڑی عظمت ہے، شکر ادا کرے اس ولایت کی، ولایت اہل بیت، اور زیادہ تاکید کر رہے ہیں، بہت زیادہ تاکید کر رہے ہیں، اس کو کبھی ہلکا نہیں سمجھے گا۔ دیکھیے بہت سارے لوگ، میں تو جملہ ادا نہیں کر سکتا ہوں، لیکن خطیب اکبر نے کہا تھا کہ اب مرزا محمد اطہر صاحب نے اپنی مجلس میں کہا تھا کہ نادانی کی بنا پر، وہ بزرگ ہیں وہ کہہ سکتے ہیں، لیکن ہم تو بہت چھوٹے، ہماری کوئی حیثیت بھی نہیں ہے۔ واقعی اپنی نادانی کی بنا پر لوگ کہتے ہیں ولایت بڑی ہے یا نماز، ولایت بڑی ہے یا روزہ، نماز ولایت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ نماز اور ولایت کا، روزے اور ولایت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ اس کا جواب کل دیں گے، اس کا جواب کل دیں گے، آج نہیں دیں گے۔ لیکن بات صرف شکر کی ہے کہ شکر ہمیشہ کرتے رہیے۔ یہ ولایت اہل بیت جو اللہ نے دی ہے، اس کا شکر بڑی عظیم نعمت ہے، اس سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ اور اہل بیت نے سکھایا کہ شکر کیسے کرنا چاہیے۔
حدیث جس سے ابتدا کی تھی الایمان نصفان نصف فی الصبر و نصف فی الشکر، ایمان کے 2 حصے ہیں، آدھا صبر میں ہے آدھا شکر میں ہے۔ صبر کی بڑی منزلت ہے، شکر کی بڑی منزلت ہے۔ جو صبر بھی کرتا ہے اس کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، جو شکر کرتا ہے اس کو بھی بڑا سمجھا جاتا ہے، جو مصیبتوں میں صبر کرے وہ بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اہل بیت نے بتا دیا کہ صبر کرنا مصیبتوں میں بڑی چیز ہے۔ اہل بیت وہ ہیں جو مصیبت میں صبر کی تو کیا شکر ادا کرتے ہیں، مصیبتوں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج ایک ایسی بیوی کا ذکر کریں گے کہ جنہوں نے بتایا کہ ایسی مصیبت کہ دنیا میں کسی کو اللہ ایسی مصیبت نہ دکھائے، لیکن اس مصیبت کے باوجود انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، زینب کبریٰ، علی کی بیٹی، فاطمہ کی بیٹی، ماموں پر قربان ہونا ہے۔ دیکھو بیٹا اور دیکھو بیٹا محمد، موت کو دیکھ کر گھبرانا نہیں، سمجھا رہی ہیں۔ جب ظہر کے بعد بنی ہاشم کی قربانیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک مرتبہ دونوں بچوں کو بھیجا، جاؤ بیٹا، جاؤ بچوں، ماموں جان سے اجازت لے لو۔ اب دونوں بچوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا، اماں آپ ہی ماموں جان سے اجازت لے لیجئے۔ زینب دونوں بچوں کا بازو تھام کر لے کر حسین کے سامنے آئیں اور خاموش کھڑی ہو گئی۔ اب زینب کے مزاج کو حسین سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے؟ حسین نے کہا، زینب بہن کچھ کہنا چاہتی ہو؟ زینب نے کہا، ہاں بھیا کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو رد نہ کریں گے۔ بھیا میری ان بچوں کی قربانیوں کو قبول کر لیجئے، ان بچوں کو اجازت دے دیجئے۔ بہت اصرار کیا، امام نے جواب میں فرمایا، بہن میں کیسے رد کر سکتا ہوں جبکہ آج قربانیوں کا دن ہے، آج قربانیوں کا سلسلہ صبح سے جاری ہے۔ جاؤ بہن، میں نے اجازت دے دی، جاؤ بچوں کو تیار کرو اور مقتل میں بھیج دو۔ زینب آئیں، اب بچوں کو تیار کیا، تیار کرتے کرتے بات سمجھا رہی ہیں، بچوں جا تو رہے ہو لیکن 2 باتوں کا خیال رکھنا، 2 باتوں کا خیال رکھنا بچوں۔ ایک تو جنگ ایسی کرنا کہ لوگ سمجھیں کہ جعفر طیار کے پوتے ہو اور حیدر کرار کے نواسے ہو۔ تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہیں، فوجیں پکار اٹھے کہ نواسے علی کے ہیں۔ تو بچوں حق جہاد ادا کرنا ایک بات یہ، دوسری بات یہ بچوں دیکھو میں جانتی ہوں کہ 3 دن کے پیاسے ہو لیکن پانی کی طرف نہ دیکھنا، جب تمہیں اپنی پیاس کا خیال آئے تو سکینہ کی پیاس کو یاد کرنا، جب تمہیں اپنی پیاس یاد آئے تو اصغر کی پیاس کو یاد کرنا، بچوں کی پیاس کو یاد کرنا۔ یاد رکھنا چھوٹے چھوٹے بچے خیموں میں پیاسے ہیں، بیٹا پانی کا رخ نہ کرنا۔ زینب سمجھا کر بھیج دی، بچے چلے۔ مقتل کا جملہ ہے کہ اون نے میمنے پر حملہ کیا، محمد نے میسرے پر حملہ کیا، اور دونوں نے ایسی جنگ کی فوج اشقیاء کوفے کی دیواروں سے ٹکرا گئی۔ بس ایک مرتبہ ابن پسر سعد نے آواز دی، ارے یہ بنی ہاشم کے لڑکے ہیں، ان کو گھیر کر مارو۔ گھیر کر مارا گیا، کسی نے پتھر مارا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے نیزہ مارا۔ دونوں کمسن بچے، 9 سال اور 10 سال کے بچے، ارے عمری کیا ہوتی ہے، زمین پر آئے، ماموں جان مدد کے لیے آئے۔ حسین نے آواز دی، عباس چلو، دونوں رن میں آئے۔ ایک کا جنازہ حسین نے اٹھایا، ایک کا جنازہ عباس نے اٹھایا، لے کر خیمے میں آئے، جنازے کو رکھا۔ زینب کبریٰ مسلح پر ہے، فضہ نے آواز دی، بی بی
بچے آ گئے، آئیے دیکھ تو لیجئے۔ کہا کیوں آ گئے؟ میں نے ان کو آنے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا، میں نے تو ان کو مرنے کے لیے بھیجا تھا۔ فضہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا بی بی آ کر دیکھ تو لیجئے کس حالت میں آئے ہیں۔ اب جو زینب نے آ کر دیکھا تو ایک طرف اون کا لاشا، دوسری طرف محمد کا لاشا، لیکن زینب روئی نہیں۔ زینب سجدہ شکر میں چلی گئی، سجدہ شکر ادا کیا، خالق کا شکر ادا کیا۔ پروردگارا تیرا شکر ہے، ربنا تقبل منا، پروردگارا میری اس حقیر سی قربانی کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ رزم میں قضاء تسلیما لامرہ لا معبود سواہ۔ پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو لوگ غریب الوطن ہیں ان کو اپنے وطن لوٹا دے، جو لا ولد ہیں ان کو اولاد نیک اور صالح عطا فرما۔ پروردگارہ ہم کو دنیا میں زیارت حسین اور آخرت میں شفاعت حسین سے مشرف فرما۔